آپ ان لوگوں میں ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ اٹس ناؤ نیئر ڈن ڈیل، یعنی کہ اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب کچھ فاصلہ باقی ہے، ادروائز تو اب ہم ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑی میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ آج کا دن تو ویسے بھی ہم مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں، اسی دن ہمیں خوشی دوبالا ہو گئی ہے کیونکہ وی آر کلوز ٹو دا مدر آف آل ڈیلز، جس کے کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے اور کر رہا ہے، اور اب دونوں سائڈز لگتا ہے کہ تیار ہیں، اور جو فیصلہ ہوا تھا 12 اپریل کی صبح کو اسلام آباد میں کہ ایم او یو تیار کیا جائے جس میں سارے ایشوز کو لسٹ کر لیا جائے، اب میرے خیال میں وہ اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان۔ تو یہ بڑی خوشخبری ہے، خوش آئند بات ہے، اور اس میں پاکستان کا جو کلیدی کردار ہے اور پاکستان کے ساتھ باقی لوگوں کا بھی وہ بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس حوالے سے جو یہ کردار ہے یہ میرے خیال میں پوری دنیا اس کو سراہے گی کہ ایک اتنی بڑی عالمی جنگ کو خاتمے میں پاکستان واز دا پیوٹل پلیئر۔ مشاہد صاحب، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی ایک فائنل ورڈ تہران سے آنا باقی ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا اور ہم نے ابھی مارکو روبیو کا جو شارٹ سنایا، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایم او یو جس کے اندر تمام جو حل شدہ مسائل ہیں وہ تحریر کر لیے جائیں اور ایک طے کر لیا جائے کہ ہم اس پہ آگے چل کے مذاکرات کر لیں گے ایک ٹائم لائن کے اندر، اور اس سے پہلے جو ہے ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیں، دونوں طرف سے کھل جائے۔ ہم نے بنیادی طور پہ دیکھا تھا کہ یہی بنیادی مطالبہ تھا ایران کی جانب سے بھی کہ یہ ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ہارموز کو کھول دیا جائے، اور ایک چیز انہوں نے اور کہی تھی کہ اس بات کو بالکل یقینی بنایا جائے کہ اس کے بعد کوئی ہاسٹیلیٹیز کبھی بھی ایران کے خلاف نہیں ہوں گی۔ تو بظاہر جو ایرانی شرائط ہیں وہ تسلیم ہوتی نظر آ رہی ہیں اس پوری جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں۔ جی، ایران کا یہی مطالبہ تھا کہ جنگ بندی نہ ہو لیکن ایک جامع پائیدار امن کی طرف جائیں، جسے آج وانگ جی اور عباس ارغچی نے کہا ہے بیجنگ میں کمپریہنسو پیس، اور دوسرا ان کا تھا کہ سیکوینسلی دیکھیں کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز تو ویسے بائی دا وے وہ اٹ از ناٹ دا کاز آف دا کانفلکٹ، اٹ از دا کانسیکوینس آف دا وار، لیکن چونکہ اس کے عالمی اثرات تھے اور ہیں معیشت کے اوپر اور توانائی کے اوپر، تو سیکوینس چینج ہو گیا ہے، اوپن دا اسٹریٹ آف ہارموز، بلاکیڈ دونوں طرف سے خاتمہ ہو اور آمد و رفت شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایم او یو کے بعد مذاکرات شروع ہو جائیں جس کا 30 ڈے ٹائم لائن ہو، اور ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں لوگ سنجیدہ بھی ہیں اور دونوں لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور کہ امن کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اس خطے کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا مشاہد صاحب، یہ تو پکی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب ایک ڈیل ہو جائے جس کو اس میں ان کے لیے آف ریمپ ہو، وہ چاہے اس کو کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کرے، لیکن یہ ابھی ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ ایران میں کیونکہ ٹیئرز ہے فیصلہ سازی کی، اور فائنل جو ٹیئر پہ پہنچنے کے لیے یعنی کہ سپریم لیڈر تک پہنچنے کے لیے بہت مراحل ہیں، وہ بڑا کوئی سمپل یا اسموتھ پروسیس نہیں ہے۔ تو آر وی شور یا ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور اس کی جو ہے وہ قبولیت جو ہے سپریم لیڈر سے بھی آ جائے گی؟ میرا خیال میں مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ باعزت طریقے سے جنگ کا خاتمہ ہو، کیونکہ ان کے لیے تو ایک سیاسی فتح تو ہو گئی نا، ان کا سسٹم بھی قائم رہا ہے، ان کی رجیم بھی قائم رہی، ان کی فوجی صلاحیت بھی قائم رہی، وہ جھکے بھی نہیں اور وہ گرے بھی نہیں، اور میرے خیال میں وہ 3 ممالک کی بات سنیں گے اس وقت، وہ سن رہے ہیں پاکستان، چین اور سعودی عربیہ، اور تینوں کا یہی مشورہ ہے ایرانی بھائیوں کی طرف کہ جناب آپ کافی ہو گیا، آپ ختم کریں، اور میرے خیال میں ایرانی سسٹم میں جس میں سپریم لیڈر ابھی رہبر بھی شامل ہیں اور ان کا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہے، کیونکہ یقین دہانیاں جو پاکستان نے پرووائڈ کی ہیں اور چائنا بھی دے رہا ہے اور اس کے پیچھے سعودی عربیہ بھی ہے، اس پہ وہ لگتا ہے کہ وہ مطمئن ہیں اور بات آگے بڑھے گی۔ اور ایکچولی جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کامران صاحب، ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ دیکھیں نا، ان کا جہاز پکڑا امریکنوں نے، جہاز چھوڑا، ان کے کرو کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے پھر ہم نے جب ان کے لیے کوریڈورز کھولے امریکہ نے اس کا اعتراض نہیں کیا، اور اب جو انہوں نے کل شروع کیا تھا یہ اپنا آپریشن وہ انہوں نے خود روک دیا۔ تو جو ایکشن سارے ہیں دے پوائنٹ ٹورڈز لچک فلیکسیبلٹی اینڈ دے پوائنٹ ٹورڈز امریکن ریڈینس فار اے ڈیل، اور ٹرمپ کے اس پہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے پولیٹیکلی، وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہو۔
تو یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پچھلے 48 اور 72 گھنٹوں سے ہو رہے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے آج اس پوری صورتحال میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں. مگر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا مشاہد صاحب کہ آج کے دن جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کا اناؤنسمنٹ ٹائپ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو جو فارن منسٹر عباس عراقچی وہ بیجنگ کے اندر ہے اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بیجنگ اس معاملے میں بڑی کوشش ان کی ٹون رہی ہے لیکن آج کافی ڈیسائسو ٹون کے اندر فارن منسٹر وانگ یی نے خاص طور پہ کہا کہ اب اسٹریٹ آف ہارمز کھولنی چاہیے اور ضرور کھولنی چاہیے اور یہ پوری دنیا کا کنسنسس ہے. وہ ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ آلموسٹ یہ دونوں کا کیس ہے, یو ایس کا بھی اور ایران کا انڈیفینسیبل ہو گیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند رکھا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران گئے تھے 3 دن کے لیے پچھلے مہینے, تو انہوں نے ہمارے مشورے پر انہوں نے مشورہ دیا ایرانیوں کو کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں, اور اسٹریٹ آف ہارمز ایرانیوں نے کھول دیا. لیکن ایرانیوں کی توقع تھی جو جائز بھی تھی کہ اس کے بدلے میں اس کے عوض ٹرمپ جو ہے بلاکیڈ ایران کا ختم کرے گا, لیکن چونکہ انہوں نے بلاکیڈ نہیں ختم کیا تو انہوں نے پھر اپنا جو کنٹرول ہے کلوجر ہے وہ بحال کر دیا. تو اس پر ایرانی ویو بڑا پریگمیٹک اور فلیکسیبل رہا ہے. اور جو وانگ جی نے ایک اور بات بھی کی نا, ایک تو کمپریہنسو پیس کی بات بھی کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ایران از اے ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر آف چائنا. تو ایران کو بھی انہوں نے مطمئن کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یو این میں ہو یا ویسے بھی اسٹریٹجک حوالے سے بھی. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز تو عالمی ایک واٹر وے ہے نا جس کا ایک کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا. فریڈم آف نیویگیشن از گارنٹیڈ انڈر انٹرنیشنل لا, تو اس کا خاتمہ ہونا تھا لیکن وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا تھا. ایران اپنا لفٹ کرے کلوجر اور ساتھ امریکہ بلاکیڈ لفٹ کرے, جو امریکہ غالباً تیار ہو گیا ہے. تو دونوں طرف سے رضامندی شامل ہے. مشاہد صاحب یہ بھی لگ رہا ہے, خبریں مختلف آ رہی ہیں کہ اس کے کچھ امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہیں وہ پرہیپس یونائٹڈ نیشنز میں جائیں اور پھر یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ریزولوشن آئے تاکہ اس کی کوئی سینکٹیٹی برقرار ہو سکے. پاسبلٹی ہے جی, یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج عباس عراقچی جو ایرانی فارن منسٹر ہیں وہ چائنا کیوں گئے ہیں. وہ چائنا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب جب ایگریمنٹ ہو جائے, ایم او یو انشاءاللہ اسلام آباد میں ہو جائے اور پھر باقی ٹاکس بعد میں جہاں مرضی ہوں, لیکن اس کا گارنٹور, اس کی قانونی حیثیت, اس کا ایک لیگیلٹی جو ہے اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے دونوں سائڈز کو, وہ اس کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک ریزولوشن ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں وہ جائز مطالبہ ہے اور اسی بنیاد پر ہوگا اور چائنا اس کو سپیئر ہیڈ کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے پچھلے مہینے بھی ریزولوشن پاس کیا تھا جس کو پاکستان نے بھی سپورٹ کیا تھا, رشیا نے بھی, صومالیہ نے بھی, یو این سیکیورٹی کاؤنسل پر, جو ایران کو یک طرفہ طور پر مذمت کر رہا تھا تو ہم نے اس کا نہیں مانا. تو ان کی کریڈیبلٹی بھی قائم ہے, چائنا کی بھی, پاکستان کی بھی ہے. تو اس حوالے سے وہ بیسکلی وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے لیے وہ چائنا گئے ہیں. اور دوسرا وجہ اس کی چائنا جانے کی یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد صدر ٹرمپ خود بیجنگ پہنچیں گے, تو جو شی جن پنگ کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس میں یہ بات شامل ہوگی, یہ اباؤٹ دس گارنٹر اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن.